اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اس اللہ کے نمائندے ہیں، اس اللہ کے ہادی ہیں، اور پوری نوع بشر کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، اور اس نبی کریم کے نواسے ہیں، اس کے وصی ہیں، اس کے جانشین ہیں، کہ خداوند عالم نے جب اپنی الوہیت کے دائرے کو بیان کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تمام عالمین کا پروردگار ہے، تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے الوہیت کے دائرے میں اس دائرے کو ہم محدود نہیں کر سکتے، بلکہ تمام تر مخلوق کا خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ زبانوں کے بدلنے سے اس کے نام بدل گئے، لیکن ذات کہیں نہیں بدلی۔ اور سمجھے ذرا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ذات جو ذات خداوند عالم ہے وہ ایک ہی ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیجئے، کسی سے سوال کر لیجئے، کسی مکتب فکر کا انسان ہو کہ جی ایشور کتنے ہیں، تو ہمارے ہندو بھائی بھی کہتے ہیں کہ ایشور تو ایک ہی ہے۔ بھاگوان بہت ہو سکتے ہیں، بھاگوان بہت ہو سکتے ہیں، ایشور ایک ہی ہوگا۔ ایشور کون ہے؟ ایشور ہے اللہ۔ بھاگوان کون ہے؟ بھاگوان ہیں وہ کہ جو اوتار ہیں، اس کے نبی ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہادی ہیں۔ تو یہ دو لفظوں کا فرق بہت ضروری ہے۔ ہم بھاگوان کو خدا سمجھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بھاگوان خدا نہیں ہے۔ بھاگوان جو ہے کہتے ہیں کہ بھاگ کہتے ہیں جو ہے جسے کہا جائے کہ جی قسمت، صحیح ہے نا، وان یعنی قسمت والا، اور ہمارے برکت والا، رحمت والا، جو بھی آپ ترجمہ کریں تو وہی کہ رحمت والا، تو رحمت والے بہت ہو سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ حضرات میں بھی اگر اسلام کی جھلکیاں آنے لگیں تو آپ بھی رحمت والے ہو جائیں، مسلمان بھی رحمت والا ہو جائے یا نہیں؟ بھئی اسلام تو آیا ہی اس لیے تھا کہ مسلمان کو رحمتوں کا درس دے، مسلمان کو رحم کا درس دے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر مسلمان ہی اسلام کو نہ مانے اور وہ بھی درندہ بن جائے، اس کے اندر بھی حیوانی صفتیں آ جائیں، تو پھر دوسرے لوگوں سے کیا توقع کی جائے کہ وہ اسلام کے اوپر عمل کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، ذات خداوندی تو ایک ہی ہے، ذات اللہ تو ایک ہی ہے، وہاں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ جی جو کمیونسٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بغیر کسی خالق کے، بغیر کسی پیدا کرنے والے کے یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ ایک بڑا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے بعد جو اثر ہوا اس دھماکے کا، تو اس سے جہاں مٹی زیادہ ہو گئی وہ پہاڑ، تحقیق ہے جو سرچ ہے ان کی، اس سرچ کے حساب سے ہو سکتا۔ لیکن ذات خداوندی پر جس نے خدا کو تسلیم کیا، اس نے یہی تسلیم کیا کہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے۔ اور فرمائیے مشرک جو آدمی ہے وہ اس معنی میں نہیں کہ خدا چار ہیں، اور فرمائیے ذرا یہ بھی سمجھنے کہ نہیں، ذات خدا تو ایک ہی ہے، اس کے کاموں میں شریک ہیں۔ اور فرمائیے ذرا، یعنی عیسائیوں کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ تینوں مل کر کے اس کائنات کو چلا رہے ہیں، تو کاموں میں شریک سمجھتے ہیں، ذات میں نہیں۔ ذات تینوں کی الگ الگ ہے، ذات خداوندی ایک ہی ہے۔ اور فرمائیے ذات میں سب مواحد ہیں، صفات میں مشرک ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال جو توقعات تھیں کہ ماشاءاللہ سے اب اسٹیج بھی باہر لگا ہے اور ہمارے جوانوں نے اچھا خاصا اہتمام کیا ہے، تو شاید مومنین بھی اسی تعداد میں شاید پہنچ پائیں گے، لیکن یہ کہ ویسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، خطابت جو ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے، خطابت ایک طرفہ نہیں ہے کہ جی آپ خطیب کو امام بارگاہ میں بیٹھا دیجئے اور ان سے کہیے قبلہ ہم گھروں پہ بیٹھے ہیں، آپ پڑھیے، سن تو رہے ہم گھر میں بیٹھے ہیں، آواز آ رہی مولانا سب کو۔ اور اب تو یہ آن لائن کا جو سلسلہ صحیح نا، جو یہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا چینلوں پہ سب پہ، صحیح، میں کہتا ہوں یہ بھی پریشان کر رہا ہے اس وقت۔ اور وہیں ذرا اس وقت تک انسان گھر سے ہی نہیں نکلتا، وہ سن رہا بیٹھا ہوا موبائل پہ،
سے نا، وہ اس وقت نکل کے آئے گا کہ جب مولانا تھوڑا سا نرم پڑ جائیں گے، دیکھے گا کہ بھئی اب مصائب کی طرف آ رہے ہیں، چلو، کیونکہ آن لائن سب کچھ ہو سکتا ہے، تبرک نہیں مل سکتا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ آن لائن یہ سب کچھ ہو سکتا، لیکن آن لائن تبرک نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہ بھیجا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال تو میں جس گفتگو کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام بہت آفاقی پیغام ہے، کہ جس پیغام کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پیغام کو اسی انداز میں رکھا جائے جس انداز میں آپ کے مولا نے قربانیاں پیش کی ہیں، جس طرح سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ امام نے فرمایا نکلنے سے پہلے جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور مکہ مکرمہ میں 4 مہینے تقریباً 10 دن کا قیام ہے، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب 4 مہینے 10 دن آپ مکے میں رہے، تو یہاں پر محمد حنفیہ جو آپ کے یعنی بھائی تھے، ماں ان کی الگ تھیں، آپ کی والدہ فاطمہ جو ہیں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتون جنت سیدۃ نساء اہل جنہ آپ کی والدہ تھیں، ان کی والدہ جو ہیں وہ حنفیہ کے نام سے تھیں، اور فرما رہے ہیں تو باپ سے ایک تھے، ماں سے الگ الگ تھے۔ اب میں اس کے لیے لفظ سوتیلا عام طور پہ استعمال نہیں کرتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ لفظ سوتیلے سے نفرت کی بو آنے لگتی، اور فرمائیے ذرا، جب یہ لفظ استعمال ہوتا نا سوتیلا، وہیں سے نفرت کی بو آنے لگتی۔ بھائی اسلام میں رشتہ رشتہ ہے، رشتہ رشتہ ہے، اس میں کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بھائی ہے، بہن بہن ہے، صحیح ہے نا؟ جب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، دونوں کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے، تو پھر وہاں لفظ سوتیلا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اہل بیت کے دروازے پہ تو سوتیلا پن ہے ہی نہیں، غور فرمائیے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں تو سوتیلا پن ہے ہی نہیں۔ جب فاطمہ، جن کا نام تھا فاطمہ ام البنین، صحیح ہے نا، جب وہ آئی ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں میں اور جناب فاطمہ کے بچوں میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اپنے بچوں سے کہا، جب یہ سن لیا کہ یہ میرا لال جناب زینب کبریٰ کو بہن کہہ رہا ہے، تو کہا میرے لال تمہاری یہ بہن نہیں ہے، شہزادی ہیں، اور ہمارے تمہاری یہ بہن نہیں ہیں، شہزادی ہیں۔ اور نہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کوئی ایسا فرق کیا، دنیا سے جانے سے پہلے ہی یہ پیغام دے دیا کہ عباس میرے بیٹے ہوں گے۔ ابھی تو آئے بھی نہیں جناب عباس دنیا میں۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کا دروازہ ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے منسلک ہو کر کے اہل بیت کی سیرتوں کو اپنے گھروں میں لے آئیں تو سوتیلے پن کی نفرت ختم ہو جائے گی، بھائی بھائی رہے گا، بہن بہن رہے گی، ماں ماں رہے گی، باپ باپ رہے گا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ تو بس یہ سمجھانے کے لیے 2 جملے میں نے عرض کیے کہ محمد حنفیہ باپ سے دونوں بھائی ایک ہیں، ماں الگ الگ ہے بس۔ تو آپ نے جو ہے وہ محمد حنفیہ سے جب ملاقات کی مکے میں، اور محمد نے کہا کہ اے میرے آقا، میرے سید و سردار، آپ ایسا کیجئے کہ مصر چلے جائیے یا یمن چلے جائیے، یمن میں جو ہیں وہ آپ کے بابا کے چاہنے والے موجود ہیں، آپ عراق نہ جائیے۔ تو امام نے فرمایا محمد حنفیہ، تمہاری جو فیلنگ ہے اور جو تمہیں احساس ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ اہل کوفہ نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، اہل کوفہ نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن کیا کروں کہ اتنے خطوط آ چکے ہیں کہ جن خطوں کی تعداد پوری ایک بوری کی شکل میں تھی امام کے پاس، بعض روایات میں 12,000 خطوط اور بعض روایات میں 18,000 خطوط یعنی کوفے سے آ چکے تھے امام کے پاس۔ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوفے نہ جاتے اور اس راستے کو چینج کر دیتے اور یمن چلے جاتے تو طول تاریخ میں مورخین اس بات کو لکھتے کہ جہاں سے لوگ بلا رہے تھے، جہاں دعوت دی جا رہی تھی، جہاں مددگار موجود تھے، جہاں نصرت کرنے کے لیے تیار تھے، وہاں تو آپ گئے نہیں، اور آپ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں کے لوگ آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر بھی امام کے اقدام کو مورد الزام رکھا جاتا، اس پہ الزامات لگائے جاتے۔ اس لیے میرے مولا نے کہا قربانی تو ہر شکل میں ہونی ہے، قربانی سے تو گریز ہو نہیں سکتا۔
یہ شہادتیں تو پیش کرنا ہے، لہذا کیوں نہ اسی راستے کو چنوں کہ جس راستے پر مجھے دعوت دی جا رہی ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ مورخ نہ کہہ سکے، یہ نہ لکھ سکے کہ اگر فرزند رسول ان کے بلانے پہ لبیک کہتے اور وہاں چلے جاتے تو شاید جو ہے اسلام بھی بچ جاتا اور امام حسین کا خانوادہ بھی بچ جاتا۔ لہذا امام جانتے تھے مجھے شہادتیں دینی ہیں، تو آپ نے محمد حنفیہ کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد اب ایک قلم اور دوات کو منگایا، اور لینے کے بعد اس میں لکھا، ایک خط لکھا محمد حنفیہ کے نام۔ اس خط کے جملے یہ ہیں، یا اخی انی لمخرج اشرن ولا بترا، میرے بھائی نہ میں شر پھیلانے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہوں اور نہ میرا مقصد کوئی بغاوت کرنا ہے قوم کے اندر۔ بغاوت کب ہوتی ہے؟ کہ جب ایک ہی جماعت کے لوگ ہوں اور ان میں کوئی ناراضگی ہو جائے تو اسے کہا جاتا کہ ہمارے درمیان سے یہ ٹوٹ کر کے اس نے دوسری جماعت بنا لی، تو اس لیے اسے بغاوت سے تعبیر کیا جاتا۔ تو امام بتانا چاہتے ہیں کہ میں کوئی جماعت بنانے نہیں جا رہا، کوئی گروہ تشکیل دینے نہیں جا رہا، کوئی تفرقہ کرنے نہیں جا رہا، کسی فرقے کو وجود میں لانے نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے برائی سے بھی منع کر دیا، شر پھیلانے نہیں جا رہا۔ دوسرے یہ کہ بغاوت مقصود نہیں ہے، ولا مفسدہ، اور نہ فساد و فتنہ و فساد کرنا چاہتا ہوں روئے زمین پر، ولا ظالمہ، اور نہ کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چار باتوں سے اس وصیت نامے میں کربلا کا واقعہ بعد میں ہوگا۔ وصیت نامہ آپ نے پہلے تحریر فرمایا، مقاصد کربلا کو بیان کرتے ہوئے یہ چار باتیں آپ نے محمد حنفیہ کے سپرد فرمائیں۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جتنی برائیاں، جتنے نقائص، جتنی کمزوریاں انسانی فطرت میں، انسانی عادت و اطوار میں، انسانی معاشرے میں، انسانی مجتمع میں، انسانی سوسائٹی کے اندر ہو سکتی ہیں، کیا وہ ان چار باتوں سے باہر ہیں؟ وہ سب کی سب سمٹ کے ان چار باتوں میں آ جاتی ہیں۔ یعنی جب بھی کسی طرح کا تفرقہ ہوگا، یا تو شر کی بنیاد پہ ہوگا یا بغاوت کی بنیاد پہ ہوگا، غور فرمائیے، یا بغاوت کی بنیاد پہ ہوگا یا کسی پہ ظلم کیا جائے گا، تب جو ہے اس میں بے چینی پیدا ہوگی۔ تو امام نے ساری برائیوں سے انکار کر دیا کہ کربلا کا تعلق کسی بھی برائی سے اور کسی بھی زاویے سے نہیں ہے، بس جہاں جہاں کربلا ہوگی وہاں برائیاں نہیں ہو سکتی، وہاں شر نہیں ہو سکتا، وہاں فساد نہیں ہو سکتا، وہاں کسی پہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، یہ کربلا کا پیغام، اور فرمانے یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ یہ ساری برائیاں جہاں نہ ہوں سمجھ لینا وہاں کربلا ہے، اور جہاں یہ برائیاں ہوں سمجھ لینا ابھی کربلا وہاں نہیں پہنچی۔ اور فرمانے جہاں یہ برائیاں موجود ہوں سمجھ لینا ابھی کربلا وہاں نہیں پہنچی۔ اگر یہ منبر فتنہ و فساد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب کربلا کا نہیں ہے۔ غور فرمائیے ذرا، اگر یہ برائیاں پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کربلا والا منبر نہیں ہے۔ اگر کہیں جو ہے وہ اس کو ظلم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو سمجھ لینا کربلا والا نہیں ہے۔ جو کربلا والا ہوگا نہ وہ ظالم ہوگا، نہ وہ باغی ہوگا، نہ وہ تفرقے بنانے والا ہوگا، نہ وہ جماعتیں بنانے والا ہوگا، نہ وہ قوم کو منتشر کرنے والا ہوگا۔ کربلا تو ایک ایسا اتحاد کا پیغام ہے کہ ایسا اتحاد تاریخ بشریت میں آج تک ہوا ہی نہیں، ایسا اتحاد آج تک ہوا ہی نہیں۔ ہم نے لوگوں کو مفادات کے لیے تو متحد ہوتے دیکھا تھا، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تو اتحاد کرتے دیکھا تھا، بزنس کے لیے تو اتحاد کرتے دیکھا تھا، لیکن ہم نے کبھی جان دینے کے لیے لوگوں کو متحد ہوتے نہیں دیکھا۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، قربانیوں کے لیے متحد ہوتے نہیں دیکھا ہم نے آج تک، قربانیوں کے لیے متحد ہوتے نہیں دیکھا، جان دینے کے لیے متحد ہوتے نہیں دیکھا، اپنے آپ کو میدان قتل میں اتارنے کے لیے متحد ہوتے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب کربلا ایک ایسے اتحاد کی جگہ ہے کہ جہاں لوگ انسان زندگی پہ متحد نہیں ہو پاتے، کربلا نے ایک درس دیا ہے، اگر تمہاری سمجھ میں اسلام آ جائے اور دین آ جائے تو کربلا کو سمجھو۔ جو لوگ مفادات پہ متحد نہیں ہو پاتے، کربلا نے دین کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے انہیں مرنے پہ متحد کر دیا۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، انہیں مرنے پہ متحد کر دیا۔
اور عزیزان گرامی نظریوں کا بھی اختلاف نہیں تھا. بڑی عجیب بات یہ کربلا کی، نظریے میں بھی اختلاف نہیں تھا. جو نیا نیا شامل ہوا تھا نا اس جماعت کے اندر، نیا نیا، اسے ابھی تعلیم نہیں تھی اس کے پاس، نیا نیا آیا تھا. ہیں ایسے افراد، اب میں نام لے دیتا ہوں، زہیر قین سے نا، جناب زہیر قین نئے نئے آئے تھے، نئے نئے وارد ہوئے تھے، قادسیہ کے مقام سے شریک ہوئے تھے. لہٰذا ابھی یہ بیچارے نئے نئے تھے تو ان کو پتا نہیں تھا کہ امام کی پالیسی جنگ کے لیے کیا ہے، خوریزی کے لیے کیا ہے، فتنہ و فساد کے لیے کیا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی کربلا ہر کا لشکر آیا، یہ داخل ہو چکے تھے لشکر میں، امام کی جماعت میں. جب ہر نے آ کے راستہ روکا تو سب سے پہلے جو تلوار نیام سے نکلی وہ زہیر قین کی تلوار نیام سے نکلی. اور ایک مرتبہ زہیر کہنے لگے فرزند رسول اجازت دیجئے، ابھی ان کی تعداد کم ہے، ابھی ان سے لڑنا آسان ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے ایک جملہ کہہ دیا زہیر سے، زہیر حسین ابن علی کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں چاہتے. بھئی یہ جملہ تھا، روز عاشور آ گیا، شہادت ہو گئی، کبھی تلوار نہیں نکلی بغیر اجازت کے. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. کبھی زہیر کی تلوار پھر میان سے نہیں نکلی، پھر نہیں کہ جی تلوار کھینچنے لگے ہر بات کے اوپر کہ حبیب مارے گئے تلوار کھینچ لو، مسلم ابن سجامہ شہید ہو گئے تلوار کھینچ لو. نہیں کیا پھر وہ کام. اس کا مطلب ایک ہی جملے سے انہوں نے سمجھ لیا کہ امام حسین جنگ کی ابتدا کرنا نہیں چاہتے. کتنا بڑا پیغام تھا جو ایک جملے میں سمجھ میں آ گیا. قرآن کی تفسیر نہیں پڑھائی امام حسین نے انہیں بیٹھا کر کے. سمجھے؟ تعزیزان گرامی، یہ ہے کہ جس کی سمجھ میں پیغام کربلا آ جائے اسے ایک ہی جملہ کافی اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اور اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. لہذا امام حسین نے ان چار باتوں سے انکار کر دیا. اب جب امام حسین علیہ السلام برائیوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر ذکر امام حسین کو بھی برائیوں کے خلاف ہونا چاہیے. ذکر کربلا بھی برائیوں کے خلاف ہونا چاہیے. امام ظلم کے خلاف ہیں، کربلا والے ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. امام شر پسندی کے خلاف ہیں، کربلا والے شر سے محفوظ رہیں. شر پھیلانا ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے. صحیح نا؟ امام حسین دوسری تمام تر برائیوں کے خلاف ہیں تو ہمیں برائیوں کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. اور آپ یہ 10 سال کر کے دیکھ لیجئے کہ ہم برائیوں کے خلاف لڑیں گے، خدا کی قسم 10 سال کے اندر جو ہے وہ ہماری حالت تو چینج ہوگی ہی. ایک ایسا معاشرہ بنے گا، ایک ایسی سوسائٹی بنے گی کہ ساری دنیا کے سماج تمہارے سماج کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھیں گے. بھئی یہ کون لوگ ہیں، انہیں کہاں سے یہ پیغام ملا، ان کا رہبر کون ہے، ان کا ہادی کون ہے، ان کو کس نے بتایا کہ کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کے خلاف جو ہے سازشیں نہ کرو، کسی کے خلاف اسکیمیں نہ بناؤ. تو اگر یہ کیسا سماج بن جائے تو پھر ہمیں یہ تقریروں سے زیادہ ہمارا کردار مبلغ بن جائے گا. ہر ایک کو پیغام کربلا مل جائے گا. ہر ایک سمجھ لے گا کہ جو یہ ماتم دار ہیں، جو یہ ماتم کرتے ہیں، جو محرم میں کالے کپڑے پہنتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان کسی کو دھوکہ دے تو دے، لیکن یہ کالا کپڑا پہن کے ماتم کرنے والا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. تو ہم کتنا تیار ہیں کربلا کے راستے پہ چلنے کے لیے؟ جی ہم کتنا تیار ہیں کربلا کے راستے پہ چلنے کے لیے؟ سوال یہ ہے. کربلا کے راستے پہ چند قدم چل کے تو دیکھو، زندگی سنور جائے گی. عزیزان گرامی، ہم کتنا ریڈی ہیں، کتنا تیار ہیں کہ کربلا کے راستے پہ آگے بڑھیں؟ اور اگر ہم کربلا کے راستے پہ بڑھ نہیں پا رہے اور کربلا کی نشر و اشاعت جیسے ہونا چاہیے تھی وہ ہو نہیں پا رہی، تو ہمیں اپنے اوپر غور و فکر تو کرنی پڑے گی، اپنا محاسبہ تو کرنا پڑے گا، اپنا حساب تو کرنا پڑے گا کہ جی ہمارے کاندھوں پہ ہمارے امام نے ایک ذمہ داری ڈالی تھی کہ اب کربلا کی شہادتوں کے بعد یہ قافلہ، یہ کارواں تمہارے حوالے. یہی ہے نا؟ اب یہ تمہارے حوالے. کل تک کربلا میں حبیب ساتھ تھے،
وہاں مسلم ابن اوسجہ ساتھ تھے، وہاں عبداللہ ساتھ تھے، وہاں سعید ساتھ تھے، وہاں بنی ہاشم ساتھ تھے، اور اس کے بعد اب یہ ذمہ داری ماتمیوں کے کاندھوں پہ آ گئی، عزاداروں کے کاندھوں پہ آ گئی، اب یہ ذمہ داری فرش عزا بچھانے والوں کے کاندھوں پہ آ گئی۔ تو عزیزان گرامی، جب تک وہ رہے انہوں نے دین کے پیغام کو پہنچایا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم لوگوں تک دین پہنچائیں تاکہ ہم کربلا کے کارواں میں شریک ہو سکیں۔ کربلا نے اپنے دروازوں کو بند نہیں کیا شریک ہونے کے لیے۔ کبھی کوئی سوچے 1400 سال پہلے ہوئی تھی، اب ہم کربلا میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ کربلا کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی برائیوں کو مٹا کے اچھائیوں کو اور سنت رسول کے قیام کے لیے جو ہے میدان میں نکل آتا ہے تو اسے یوں ہی سمجھو کہ وہ حسین کے لیے حبیب ابن مظاہر ہے، وہ حسین کے لیے مسلم ابن اوسجہ ہے، وہ حسین کے لیے عبداللہ ہے، وہ حسین کے لیے سعید ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب آئیے فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نکل کھڑا ہوا ہوں۔ یہ انما جو کلمہ ہے کلمہ حصر ہے عربی زبان میں، اور اس کلمے سے ماشاءاللہ یہ مجمع تو خوب واقف ہے، اس لیے کہ اس مجمع میں ہمیشہ اس آیت کی تلاوت ہوتی رہتی ہے جو انما سے شروع ہوتی۔ ایسا ہی ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ انما کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ انما کا ترجمہ کیا ہے؟ روز سنتے نا کہ صرف اور صرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے برائیوں سے انکار کر کے اس کے بعد جو لفظ انما کو رکھا تو اس کا مطلب بتانا چاہتے ہیں صرف اور صرف میں اس لیے نکل کھڑا ہوا ہوں۔ کس لیے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اپنے بابا کے چاہنے والوں کی نہیں۔ اور فرمائیے ذرا، اپنے بابا کے چاہنے والوں کی نہیں۔ خدا کی قسم فراست ہے معصوم کی، اگر یوں کہہ دیتے کہ علی کے شیعوں کی اصلاح کروں تو تاریخ میں مورخین کے قلم جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب شیعہ بگڑ گئے تھے، اور فرمائیے ذرا شیعہ گمراہ ہو گئے تھے، علی کے چاہنے والے گمراہ ہو گئے تھے، اس لیے تو امام کہہ رہے تھے اپنے بابا کے چاہنے والوں کی اصلاح کروں۔ اصلاح کس کی جاتی ہے؟ جو راہ راست سے بھٹک جائے۔ امام نے کہا نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، بس اب کچھ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے، نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب جس کی اصلاح کی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں صراط مستقیم سے بھٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو کہا کہ صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تب یہ نانا کی امت میں کون کون ہے؟ کون ہے نانا کی امت میں؟ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی امت میں کون کون ہے؟ آپ کی امت میں ہر کلمہ گو ہے، اور فرمانے ہر کلمہ گو ہے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم، جس نے بھی یہ دونوں کلمے اپنی زبان پہ جاری کر دیے بس وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے وہ نانا کی امت میں ہے، وہ حضور پاک کی امت میں ہے۔ تو کربلا نے کتنا بڑا پیغام دیا، قربانیاں بعد میں دیں گے، اپنے پیغام کو اتنی وسعت دے دی کہ میرے کربلا سے خالی علی کے چاہنے والوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اس کربلا کے اقدام سے ہر کلمہ گو، ہر مسلمان کو چاہے کسی فرقے کا ہو، اگر اللہ کو ایک مانتا ہے اور نبی کو تسلیم کرتا ہے تو کربلا سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو وہ کربلا سے کربلا سے اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ کربلا سے خالی علی کے چاہنے والوں کی سوسائٹی نہیں سدھرے گی، کربلا کو بڑھنے تو دو، صحیح نا، کربلا کو پھیلنے تو دو، پھر دیکھو کہ ہر گلی کربلائی ہو جائے۔ جی کم سے کم مسلمانوں میں جو ظلم آپس میں ہو رہا وہی رک جائے۔ مقصد بالکل یہ نہیں تھا امام حسین کا کہ سب کو ایک فقہ پہ جمع کر دیں، وہ ہو نہیں سکتا تھا۔
اور فرمائیے ذرا، ایک فقہ پہ جمع نہیں ہو سکتے تھے. جو اختلافات امت میں ہو چکے تھے ان اختلافات کو امام حسین نے نہیں چھیڑا. اور فرمائیے ذرا، نہیں چھیڑا نا. کوئی گفتگو ان اختلافات پہ نہیں کی کہ یہ کون مسلمان ہے وہ کون مسلمان ہے، نہیں کہا. بلکہ امام نے تو ایک آفاقی پیغام دیا کہ جو بھی مسلمان ہے اور وہ قرآن سے دور ہو رہا ہے وہ میرے اس اقدام کے ذریعے قرآن سے قریب آ جائے. میری شہادتوں کے ذریعے اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ شریعت سنت رسول سے دور ہو رہا ہے تو وہ میری قربانیوں کے ذریعے سنت رسول سے قریب آ جائے. صحیح نا؟ ایسے لوگوں سے قریب ہو رہا ہے کہ جو اسلام کو پامال کر رہے ہیں، شریعت کو مٹا دینا چاہتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں. اگر چاہتا ہے کہ وہ مسلمان باقی رہے تو وہ کربلا کے دامن سے منسلک ہو جائے تاکہ اسلام اس کی سمجھ میں آ سکے. صلاۃ ہے محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، یہ جملے بھی تھوڑا سا احتیاط کر کے استعمال کیا کیجئے کہ امام حسین ہمارے ہیں. آپ کون ہیں امام کو اپنے سے مخصوص کرنے والے؟ جی میں کون ہوں امام حسین کو اپنے سے مخصوص کرنے والا، ایک جماعت سے مخصوص کرنے والا، ایک فرقے سے مخصوص کرنے والا؟ امام حسین جتنے شیعوں کے ہیں اتنے ہی ہمارے اہل سنت بھائیوں کے، اور ہمارے اتنے ہی اہل سنت بھائیوں کے. ان کا نظریہ بھی وہی، ہمارا بھی وہی. تمام علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا. ایسا تھوڑی کہ فضائل شیعوں نے لکھے ہیں خالی. یقین جانیے بڑی بڑی قربانیاں دی علماء اہل سنت نے فضائل اہل بیت علیہم السلام کو نقل کرنے میں. میں آپ کو ایک شخص کا نام بتاؤں، اور جب وہ انسان قربانی دے دیتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں وہ ہمارے سنی بھائیوں میں سے تھا، سنی بھائی کہتے ہیں وہ شیعوں میں سے تھا. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہو جاتی واقعی. ارے بھائی، وہ چاہے سنی بھائیوں میں سے ہو یا شیعہ بھائیوں میں سے ہو، ہے تو دونوں مسلمان. بھائی دونوں مسلمان ہیں نا؟ جی دونوں مسلمان ہیں. جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے وہ مسلمان ہے. کیا ہوا؟ ایک بار صلوات پڑھ لیں محمد. عزیزان گرامی، ہم دونوں مسلمان ہیں. صحیح نا؟ تو مجلس کے لیے کہہ رہا ہے. اچھا، تو عزیزان گرامی ہم دونوں مسلمان ہیں. اور ہمارے مسلمانوں کے ذرا غور سے سنیے گا ذرا اس بات کو. ہمارے یہاں امت مسلمہ میں 4 خلفاء ہیں، خلفائے راشدین. کتنے ہیں خلفائے راشدین؟ ہدایت یافتہ جنہیں امت نے کہا، مسلمان جنہیں ہدایت یافتہ مانتے ہیں، راشدین یعنی ہدایت یافتہ. تو وہ 4 ہیں، 4 خلفاء ہیں. اب یہ چاروں کے چاروں خلفاء، ذرا غور سے سنیے، میری طرف متوجہ رہیے. چاروں کے چاروں خلفاء راشدین 6 حدیث کے امام ہیں. یہ 6 وہ ہیں، ویسے تو ہزاروں ہیں حدیث کے امام، لیکن 6 وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کو صحیح کا نام دیا. صحیح ہے نا؟ صحیح کتابوں کا نام. اس کا مطلب جو کچھ انہوں نے لکھا حدیث میں وہ سب کچھ صحیح ہے. صحیح ہے نا؟ ہمیں بھی یقین ہے جو لکھا سب صحیح ہے. تو عزیزان گرامی 6 جو ہیں وہ حدیث کے امام ہیں، 4 جو ہیں وہ فقہ کے امام ہیں. کتنے؟ 4 فقہ کے امام ہیں. فقہ کے امام الگ ہیں ہمارے ہاں اہل سنت بھائیوں میں، اور حدیث کے امام الگ ہیں، اور خلیفہ الگ ہیں. وہ 4 ہیں، حدیث کے امام 6 ہیں، فقہ کے امام بھی 4 ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ 4 ہیں. تو 4 اور 4 8 اور 6 14 افراد تو یہ ہو گئے. 14 افراد تو یہ ہو گئے. عزیزان گرامی یہ 14 افراد چاہے کسی عالم دین کی کوئی مانے یا نہ مانے، چھوٹے والوں کی جو بعد میں آئے ان کی چاہے کوئی بات مانے یا نہ مانے، ہو سکتا یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ کیونکہ یہ روایت امام بخاری کی روایات کے خلاف ہے، اپنی عالم کی روایت کو چھوڑ سکتا مسلمان. لیکن عزیزان گرامی یہ 14 افراد ایسے ہیں
کہ یہ 14 کے 14 اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر کوئی انسان خانہ کعبہ کے مطاف میں زندگی گزارے اور 60-70 سال تک ہر روز روزہ رکھے اور رات کو نمازیں ادا کرے، طواف بجا لائے، اور اس کے دل میں ذرہ برابر اہل بیت کا بغض رہ گیا، تو وہ جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ وہ یہ 14 کے 14 متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ بغیر اہل بیت کے کوئی مسلمان، محبت اہل بیت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط اولین ہے محبت اہل بیت۔ تو اگر ہم اسی نقطے کو تمام اپنے بھائیوں تک پہنچا دیں کہ محبت اہل بیت خالی جنت میں جانے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو مسلمان رکھنے کے لیے بھی محبت اہل بیت ضروری ہے، اگر یہی پیغام پہنچ جائے تو اہل بیت آفاقی ہو جائے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ اور فرمانے تو عزیزان گرامی، اب آئیے، خود امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر لکھا، امام حسین کا باب قائم کیا، باب فضائل امام حسن و امام حسین۔ کہیں یہ باب ملے گا باب فضائل حسنین کے نام سے، کہیں ابواب ہو سکتا کسی کتاب میں لکھے گئے ہوں چھاپ بدلنے کی وجہ سے، باب مناقب امام حسن، حسن سبط الرسول، یہ ہو سکتا ہے کہ، لیکن ہیں وہ سب جگہ ہر بخاری۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے یہ فرمایا کہ دونوں شہزادوں کو لیے ہوئے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا، اے میرے معبود اللہم احب من احبہما، تو اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے۔ یہ دعا کی، تو اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے، اور تو اس سے نفرت کر جو ان دونوں سے نفرت کرے۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتا رہے ہیں صحیح روایت میں کہ ان کی محبت اللہ کی محبت ہے، ان کی نفرت اللہ کی نفرت ہے۔ اب ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کے دل میں ان لوگوں کی محبتیں آ جائیں جو امام حسین سے نفرت کرتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں اللہ کے مغضوب ہو رہے ہیں۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد۔ جی تو عزیزان گرامی، یہ اب 6 صحیح کتابوں میں سے یہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے بڑے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 6 صحیح کتابوں میں سے 4 کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث موجود ہے 4 کتابوں، 6 میں سے 4 میں موجود ہے جو حدیث اب میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ 4 کتابیں ہیں سنن ابن ماجہ، سنن ابن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن نسائی۔ مسلم اور بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ 4 بھی صحیح ہیں اور ساری امت مانتی کہ 6 کے 6 کی جو حدیثیں سب صحیح ہیں، تو عزیزان گرامی حدیث کے جملے سنیے گا۔ نبی کریم نے فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ بے شک میرا یہ بیٹا حسن اور میرے یہ بیٹے حسین یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب ہماری کتابوں میں ایک باب فضائل اہل بیت کا قائم کیا گیا، ذرا سنیے گا، قبلہ موجود ہیں، ایک باب ہماری کتابوں میں قائم کیا گیا، اور وہ باب کچھ ایسا ہے کہ جو پہلی نظر میں جب کسی انسان کی، مسلمان کی پہلی نظر ہماری کتابوں کے باب فضائل پہ پڑتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ہم پہ غلو کا الزام لگا دیتے ہیں، وہ ہم پہ غلو کا الزام، یعنی یہ اہل بیت کو بڑھا دیتے ہیں، یہ آل رسول کو بڑھا دیتے ہیں، جو فضائل نہیں ہیں وہ بھی ان کو نسبت دے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں غلو کرنا کسی کی شان میں۔ تو وہ ایک دم جیسے اس باب پہ نظر پڑتی ہے تو ایسا لگتا کہ شیعہ غلو کر رہے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ اگر غور و فکر کیا جائے تو اہل سنت بھائی اور اہل تشیع دونوں ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے، بس اتنا سا فرق ہے کہ وہ روایتیں لکھتے ہیں اور ہم ان کی شرح کرتے ہیں۔ اور فرمائیے ذرا، وہ حدیثیں نقل کرتے ہیں، ہم ان کی شرح کر دیتے ہیں۔ جب ان کی حدیثوں کی شرح کی جاتی ہے
تو پھر اہل بیت جو ہیں وہ ایسا لگتا کہ بھائی یہ کہاں سے منزلت آ گئی؟ شرح کی وجہ سے، ورنہ دونوں ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل بھی اختلاف نہیں ہے۔ ایک طرف یہ حدیث موجود ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، دوسری طرف یہ باب فضائل موجود کہ ہمارے ائمہ نبی کریم کے جو جانشین ہیں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، وہ انبیاء سابقین سے افضل ہیں۔ یہ ہے وہ باب، یہ ہے وہ باب، انبیاء سابقین سے، گزرے ہوئے انبیاء سے افضل ہیں۔ کون؟ حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، یہ گزرے ہوئے انبیاء سے افضل و برتر ہیں۔ یہ ہمارے ہاں باب فضائل ہے۔ تو آپ دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں، جو شیعوں نے لکھا وہی ہمارے اہل سنت بھائی کہہ رہے ہیں، یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو ہم نے کہا کہ گزرے ہوئے انبیاء سے بہتر ہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو جس نور کا ایک جز سردار انبیاء ہو تو دوسرا جز بھی وہی مرتبہ رکھے گا۔ صلوات ہے محمد وآل محمد پر۔ تو دوسرا جز بھی، اگر علی الگ ہوتے نبی کے نور سے، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں علی کا نور جو ہے وہ اس کی منزلت الگ ہے اور نبی کے نور کی الگ ہے، تو اس کا مطلب آپ نے ایک ہی نور کے دو جزوں کی الگ الگ منزلت بیان کی، اور وہ ہو نہیں سکتا۔ اور ہمارے اب آئیے تو عزیزان گرامی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن، امام حسین، یہ افراد جو ہیں جو نبی کی آل ہیں، اطرت رسول ہیں، جن کے لیے نبی کریم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی کتاب ویسے اہل بیت، اور یہ سارے علماء نے لکھی، تمام علماء اہل سنت نے یہ حدیث نقل کی ہے تواتر کے ساتھ۔ تو جیسی کتاب ویسے اہل بیت۔ تو کتاب میں کوئی غلطی ہے، قرآن میں کوئی خطا ہے، قرآن میں کوئی غلطی ہے نہیں ہے نا، قرآن میں کوئی شائبہ ہے، کسی کو شک ہے نہیں ہے؟ تو جیسے قرآن معصوم ویسے قرآن کے شریک جو ہیں وہ معصوم۔ صلاۃ ہے محمد وآل محمد۔ اور نبی کریم نے، حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کو اپنا لینا گمراہی سے بچ جاؤ گے، نہیں، نبی کریم نے فرمایا کہ دونوں کو اپناؤ گے تو گمراہی سے بچو گے۔ کسی نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ ہو جائے گا، کسی نے قرآن کو چھوڑ کے اہل بیت کو لے لیا تب بھی گمراہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب اس کی شرح سن لیجئے، یہ میں نے بیچ میں تھوڑا سا تاکہ وضاحت ہو جائے۔ اب شرح سن لیجئے، شرح کیا ہے؟ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ میں اپنے تمام امت کے علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنت میں کون کون ہوگا؟ کیا صرف قاریان قرآن ہوں گے جنت میں؟ کیا صرف حافظان قرآن ہوں گے جنت میں؟ کیا صرف نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، یہی ہوں گے؟ صالحین، متقین، شہداء، صدیقین سبھی جنت میں ہوں گے نا؟ اچھا، جنت کتنی ہیں؟ 3 4 تو نہیں ہے جی، ایک ہی ہے۔ سبھی کے یہاں ایک ہے یا الگ الگ ہیں؟ اسی ایک کے نام ہو سکتے ہیں 7 8، سمجھ رہے ہیں؟ اس ایک کے نام تو الگ الگ ہو سکتے ہیں صفت کے طور پہ، لیکن جنت ایک ہی ہے۔ اب وہ ایک ہی جنت ہے، اسی میں قاریان قرآن، اسی میں حافظان قرآن، اسی میں ائمہ مساجد جو نمازیں ادا کرا رہے ہیں وہ سب اسی میں رہیں گے۔ وہ درجوں کا فرق اپنی جگہ، جس کا جو درجہ وہ درجہ الگ ہوگا، لیکن اسی کے اندر۔ اچھا، آدم کہاں ہوں گے؟ اسی میں ہوں گے یا کوئی اور جنت ہے؟ انبیاء کی الگ تو نہیں ہے، درجات کا فرق ہو سکتا ہے لیکن جنت الگ نہیں ہے۔ آدم بھی اسی میں، نوح بھی اسی میں، ابراہیم بھی اسی میں، موسیٰ و عیسیٰ بھی اسی میں، سارے انبیاء اسی جنت میں ہوں گے۔ اب آئیے ذرا اور تھوڑا سا آگے لے چلوں۔ اب ایک اور حدیث امام بخاری نے لکھ دی، امام مسلم نے لکھ دی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ،
فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں اور امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اب عورتیں کون کون ہوں گی؟ سب کو چھوڑ دوں، مومنین مومنات کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ تو ہوں گی۔ میں ذرا آگے سے ذکر کرتا ہوں۔ حوا کہاں ہوں گی؟ مریم کہاں ہوں گی؟ سارہ کہاں ہوں گی؟ ہاجرہ کہاں ہوں گی؟ سب یہ ہوں گے کہاں؟ جنتی میں ہوں گی نا جتنی نیک عورتیں۔ کوئی مولویوں کی بیویوں کے لیے تھوڑی بنائی جنت خالی۔ صلاۃ علی محمد علیہ محمد۔ تو جتنی خواتین ہیں وہ جنتی میں ہوں گی نا۔ اب ایک جملہ اور کہتا چلوں، امہات المومنین کہاں ہوں گی؟ نبی کریم کی زوجات کہاں ہوں گی؟ جنت ہی میں نا۔ تو یہ کائنات کی جتنی نیک خواتین ہیں جو صاحب فضائل و کمال ہیں وہ بھی جنت ہی میں تو ہوں گی۔ آدم سے لے کر کے اور جناب عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں وہ سارے جنت ہی میں تو ہوں گے۔ تو اب اس جنت میں سردار ہیں مردوں کے حسن و حسین، انبیاء کے سردار ہیں جنت میں حسن و حسین، رسولوں کے سردار ہیں حسن و حسین۔ تو بھیا ماننا پڑے گا جو نتیجے میں سردار بن جائے وہ زندگی میں بھی سردار ہوگا۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ غور فرما رہے ہیں بھائی، وہ نتیجہ زندگی ہے نا۔ تو نتیجہ زندگی میں جو سردار ہو وہ زندگی میں بھی سردار ہوگا۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء سے بہتر ہیں، تو بھائی وہی تو آپ بھی لکھ رہے ہیں، جنت میں بتا رہے ہیں کہ وہ سردار ہیں تو انبیاء سے بہتر ہیں۔ بھائی جو غلامی میں رہے، سرداری میں رہے، وہ سردار سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ صلاۃ علی محمد علیہ محمد۔ اچھا، اب ساری بحثیں ہی ختم ہو جاتی کہ کون افضل ہے، فاطمہ زہرا افضل ہیں یا ازواج رسول افضل ہیں، یہ بحث بھی ختم ہو گئی۔ اما جو جنت میں ان کا سردار ہو وہی افضل ہے۔ اور ہمارے جو جنت میں سردار ہو ان تمام خواتین کا وہی افضل ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اور ایک افضلیت یہ بھی ہے کہ ازواج رسول ہماری مائیں ہیں، صحیح نا، ہماری مائیں ہیں نا جی، زوجات رسول ہماری مائیں ہیں مومنین کی۔ اور بڑا قرآن نے بہت ہی پیارے انداز میں کہا کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی، وہ بھی سب کی نہیں ہیں، صاحبان ایمان کی مائیں ہیں، صحیح نا۔ عزیزان گرامی، صاحبان ایمان بن جاؤ پھر ماں کہنا۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، جنت میں جو ازواج رسول سب کی سب جنت میں ہیں، جنت میں جائیں گی۔ ہمارے ہاں امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، یہ فکر ہے، اچھی بات ہے۔ تو جب جنت میں ہوں گی تو ذرا غور کیجئے گا، سب جنت میں ہیں تو جنت میں کسی کی سرداری میں ہے نا بھئی، کسی کی سرداری میں ہے تو جو سردار ہوگا، اب بڑا مسئلہ آ جاتا۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ جب تم نے میری سرداری کو یہاں قبول نہیں کیا، یہ فطرت ہے، تو بھائی میں آپ کی غلامی کو وہاں کیوں قبول کروں جی؟ تو اسی لیے تو ہم ان مجلسوں کے ذریعے پیغام دیتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی غلط راستے پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اہل بیت علیہ السلام کو تلاش کرتے ہیں کچھ نقائص مل جائیں، ان میں نقائص تلاش مت کرو ورنہ جنت میں جاتے ہوئے شرمندگی ہوگی۔ کہ تو ہمارے ہی اندر نقائص تلاش کر رہا تھا اور ہمیں سردار بھی مان رہا تھا جنت میں ہماری سرداری کے بغیر۔ اس کا مطلب جس نے یہاں اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام نہیں بنایا وہ وہاں بھی نہیں جا سکتا۔ پہلے یہاں غلامی کو قبول کرو۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، کربلا کوئی عام انسان جو ہے کربلا کے اقدام کو انجام نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا تھا کوئی۔ مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، لاکھوں میں اس وقت،
جس وقت امام حسین کربلا کے لیے نکلے، مسلمانوں میں بڑی بڑی شخصیتیں اور بھی موجود تھیں جنہیں ہم صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ابھی گنے چنے افراد تھے اور صحابہ کی اولادیں تو تھیں۔ جناب عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب بھی تھے، خلیفہ دوم کے بیٹے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے نا، یہ سارے عبادلہ جنہیں عبادلہ کہتے ہیں جمع کے طور پہ، تو یہ سارے عبداللہ موجود تھے، صحیح ہے۔ اور بھی بڑی شخصیتیں تھیں، سعید بھی تھے، عبد الرحمن بھی تھے، یہ لوگ بھی تھے۔ صحابہ میں جابر ابن عبداللہ انصاری بھی تھے، ابو سلمہ برزمی بھی تھے، اور جو ہیں وہ ابو الارقم وہ بھی تھے، سہیل ابن سعد ساعدی بھی تھے۔ یہ لوگ میرے ذہن میں جو نام آ رہے ہیں، تو عزیزان گرامی یہ سارے صحابہ بھی موجود تھے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، کربلا میں اگر ان صحابہ میں سے کوئی ایک انسان کھڑے ہو کے، یہ تابعین میں سے ایک انسان کھڑا ہو جاتا اور وہ اتنی عظیم قربانیاں پیش کر دیتا، پہلی بات تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اتنی عظیم قربانیاں پیش کر دے، لیکن اگر کر بھی دیتا تو اس کا اثر کیا ہوتا؟ اور فرما رہے اس کا اثر کیا ہوتا؟ کیونکہ جتنی عظیم شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی عظیم اس کے کارنامے کا اثر ہوتا ہے۔ اور فرما رہے شخصیت کے ذریعے کارنامے وجود میں آتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا تھا، نبی کریم مسلسل بیانات جاری کیے ہوئے تھے اور بتا رہے تھے حسین منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، میرے محبوب تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، وابغض اللہ من ابغض حسینا، میرے محبوب تو اس سے نفرت کر جو حسین سے نفرت کرے۔ اس کا مطلب ایک ہی شخصیت تھی جو کربلا میں اتنی عظیم کارنامے کو انجام دے سکتی تھی، اور وہ تھی ذات امام حسین علیہ السلام۔ اگر کوئی اور یہ قربانیاں پیش بھی پہلی بات تو کر نہیں سکتا تھا، ہمت نہ ہوتی، حوصلہ نہ ہوتا، صحیح نا، اور اگر کر بھی دیتا تو اس کا اثر نہ ہوتا جو اثر کربلا کا ہوا۔ کربلا کے اثر سے اسی دنیا کے اندر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر اثر نہیں ہوا۔ مسلمانوں کے اوپر اثر یہ ہوا کہ یہ امت مسلمہ حکما کے دباؤ میں، حاکموں کے دباؤ میں جمعے کی نماز بدھ میں پڑھ لیا کرتی تھی، اور فرمایا جمعے کی نماز بدھ میں پڑھ لیتی تھی، لیکن خدا کی قسم کربلا کے بعد جمعے کی نماز بدھ میں پڑھنا تو دور، 10 منٹ پہلے کوئی پڑھا کے دکھائے، صلاۃ ہے محمد والے محمد پر، اور فرمایا تو کربلا کا اثر بہت دور تک گیا۔ کربلا کا اثر مسلمانوں سے نکلا، ہمارے ہندو بھائیوں میں گیا، ان کے یہاں بھی یزید گالی بن گیا، ان کے یہاں بھی یزید، لفظ یزید گالی بن گیا۔ آپ چاہے جو کہہ لیجئے لڑائی میں، ہندو کو بھی یزید کہیں گے تو پھر اسے برداشت نہیں ہوگا، یزید گالی کی شکل میں، نام یزید داخل دشنام ہو گیا، صحیح ہے نا؟ جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ تعزیزان گرامی یہ اثر ہوا کربلا کا۔ کربلا کے بعد عیسائیوں میں بھی ظلم اور جو ہے وہ مظلومیت کو پہچاننے کا ایک جذبہ پیدا ہوا، یہودیوں میں بھی ظلم اور مظلومیت کو پہچاننے کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ سب کربلا کی دین ہے، اور آج تک بھی اگر انسانیت باقی ہے تو کربلا کی وجہ سے ہے، اور وہاں کربلا کی وجہ سے۔ مہاتما گاندھی جی کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ جب ہندوستان آزاد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ بھی جانتے تھے، انہوں نے ایک شبیہ بنائی تھی۔ لوگ کہتے ہیں شبیہ بنانا صحیح نہیں ہے، لیکن گاندھی جی نے بھی ایک شبیہ بنا لی تھی، اور ہمائیے، اور وہ 72 کا قافلہ بنایا تھا کہ جب انگریز حکومت نے کہا تھا کہ ہم یہ دائرہ کھینچ رہے ہیں، اس کو پار کر کے دکھاؤ، گاندھی جی نے کہہ دیا تھا اگر آج ہم نے یہ پار کر لیا تو سمجھ لو ہمارا ملک آزاد ہو جائے گا، سب کفن پہن لو، 72 کی تعداد میں آ جاؤ۔ یہ 72 کا عدد کیوں رکھا گیا؟ کہ تاکہ تم کربلا سے منسلک ہو جاؤ، اپنی نسبت حسین سے دے دو، پھر دنیا تمہیں غلام نہیں بنا سکتی۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد۔ تو یہ اثر ہوا کربلا کا، یہ اثر ہوا کربلا کا۔
اثر ہوا کربلا کا، یہ اثر ہوا کربلا کا دوسری قوموں پر. اور فرما رہے ہیں اگر آپ کربلا پہ جتنا لکھا گیا، شاید حضور پاک کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی ٹاپک پہ لکھا گیا دوسری قوموں کی طرف سے تو وہ ہے کربلا. امام حسین، افریقہ آزاد ہوا اس میں بھی کربلا کی تحریک تھی. نیشنل منڈیلا نے ہتھیار ڈال دیے تھے. وہ کہتا 20 سال کی محنتوں کے بعد ایک رات ایسی گزری میرے اوپر کہ میں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا کہ ہتھیار ڈال دیتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس انقلابی تحریک کا، میں اپنے ملک کو آزاد نہیں کرا پاؤں گا. کہ سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا 20 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی، اچانک سے ذہن کربلا کی طرف چلا گیا. ارے فرزند رسول نے اس زمانے کی سپر پاور کے سامنے سلنڈر نہیں کیا بلکہ اپنے ہدف میں کامیاب ہو گئے. تو اگر میں جان دے دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میری جان سے ایک ملک آزاد ہو جائے تو یہی صحیح ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہندوستان کو آزاد کرانے میں کربلا کا کردار رہا، افریقہ کو آزاد کرانے میں کربلا کا کردار رہا، سارے عرب ممالک کو آزاد کرانے میں کربلا کا کردار رہا. بس عزیزان گرامی کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ کربلا کا اثر پوری دنیا پہ کیا ہوا، وہ میں کل گفتگو کروں گا. بس عزیزو، امام نے جو عظیم قربانیاں دی ہیں خالی ایک فرقے کے لیے نہیں ہیں. جس کے ظرف میں صلاحیت تھی اس نے کربلا سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا. اس نے کربلا سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے اپنے شیعہ ہوں، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہوں، اور چاہے ہندو بھائی ہوں، چاہے سکھ بھائی ہوں، کوئی ہو جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے اس نے کربلا سے اتنا اخذ کیا اور انسانیت کی خدمت کی. بس عزیزو، امام کی قربانیاں آج یہ قافلہ جو اسیران کربلا کا قافلہ ہے، ایک طرف امام حسین کا جہاد ہے اور ایک طرف ان بیبیوں کا جہاد ہے. یہ کربلا ہم تک نہ پہنچتی اگر امام کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش اللہ تش کی آوازیں بلند نہ کرتے. یہ کربلا ہم تک نہ پہنچتی اگر امام حسین کے بعد نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں، خاتون جنت فاطمہ زہرا کی بیٹیاں نہ ہوتی تو یہ کربلا ہم تک نہ پہنچتی. کربلا کو پہنچانے میں ان بیبیوں کا بڑا کردار ہے کہ جب بھی کربلا پہ کوئی الزام آیا تو علی کی بیٹی نے اس الزام کو دور کیا، خطبہ دے کر کے، مکالمے کے ذریعے. یہ سب کچھ ہوا نا، اور ایسے ایسے مراحل سے گزر گئے یا اسیران کربلا. عزیزان گرامی مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جب مرد قتل کر دیے گئے تو اب ان عورتوں سے کون سا خطرہ تھا کہ ان عورتوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی؟ اگر انہیں کھلے ہاتھوں لے جایا جاتا تو کیا یہ تلواریں لے کے میدان میں آ جاتی؟ کیا یہ تبر اٹھا لیتی؟ کیا یہ جنگ کا اسلحہ اٹھا لیتے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، 4 5 سال کے بچے جو اللہ تعالیٰ، اگر ان کو پانی دے دیا جاتا تو کیا یہ کوئی کسی لشکر میں تبدیل ہو جاتے؟ عزیزان گرامی، پر رونا تو اسی بات کا ہے کہ اگر کاش کربلا کے بعد یہ ظلم نہ ہوا ہوتا اور جو رونے والے موجود تھے ان کو رونے دیا گیا ہوتا تو یہ قوم آج تک گریہ نہ کر رہی ہوتی. ارے حسین پہ رونے کے لیے زینب و ام کلثوم جیسی بہنیں موجود تھیں، حسین پہ رونے کے لیے فاطمہ کبریٰ اور سکینہ جیسی بیٹیاں موجود تھیں، حسین پہ رونے کے لیے رباب اور ام لیلہ جیسی بیویاں موجود تھیں. اگر ان کو رونے دیا گیا ہوتا، لیکن رونے نہیں دیا گیا. جب بھی کسی بیوی نے گریہ کرنا چاہا شمر نے تازیانے مارے، جب بچی نے بابا بابا کہہ کے گریہ کیا شمر نے تماچے مارے. عزیزو، ظلم کی یہ انتہا ہو گئی جب یہ قافلہ ہمس میں پہنچا. ایک شہر ہے ہمس سیریا کے اندر جو تقریباً دمشق سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جب یہ قافلہ ہمس میں پہنچا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ قافلے کو شمر نے ٹھہرا دیا، اپنے لشکر کو پانی پلانے لگا. پہلے گھوڑوں کو پانی پلایا، پھر اونٹوں کو پانی پلایا، پھر اپنے لشکر کو، اپنے فوجیوں کو پانی پلانے لگا. ایک مرتبہ جناب سکینہ جو 4 سال کی عمر تھی، امام حسین کی چھوٹی بیٹی تھی، 4 سال کی عمر تھی اس بچی کی. ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنی پھوپھی جناب زینب کے پاس آئیں. آنے کے بعد کہا، پھوپھی اماں کیا اجازت ہے میں شمر سے تھوڑا پانی مانگ لوں؟
پھوپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے، پھوپھی اماں پیاس سے کلیجہ کٹا جا رہا ہے، میری زبان خشک ہو چکی ہے۔ جناب زینب خاموش ہو گئیں، جانتی تھی کہ پانی نہ ملے گا۔ ارے جنہوں نے کربلا کے بعد سے ابھی کوفے سے گزر گئے، اتنا راستہ طے کر لیا، بچوں کو پیٹ بھر کے پانی نہ پینے دیا ہو، وہ کیسے پانی دیں گے؟ وہ ایک بتا خاموش ہو گئیں۔ بچی سمجھی کہ پھوپھی راضی ہیں، بچی وہ ایک کوزہ لے کر کے آگے بڑھی اور شمر کے پیچھے پیچھے گھومتی رہی۔ اے شمر، مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ایک پانی کوزہ دے، ایک کوزہ دے، ایک پانی دے دے۔ ایک مرتبہ وہ ہے کہ پانی پلا رہا ہے، بچی سمجھتی ہے جب یہ گھوڑوں کو پلا چکے گا تو پانی دے دے گا۔ بچی نے دیکھا اس کے بعد فوجیوں کو پانی پلانے لگا، ارے یہ فوجیوں کو پانی پلا چکے گا تو شاید مجھے پانی دے دے گا۔ عزیزو، جب فوجیوں کو پانی پلا چکا، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جیسے ہی فریاد کی، اس نے مشک کا دہانہ کھولا اور ایک مرتبہ زمین پہ پانی بہا دیا۔ بس زمین پہ پانی بہنا تھا، بچی پانی میں گر کے تڑپنے لگی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اس منظر کو دیکھا، آواز دی، بھیا عباس آؤ، آ کر کے دیکھو، ارے جس سکینہ سے اتنا پیار کرتے تھے، آج وہی سکینہ، اسے کوئی پانی دینے والا نہیں ہے۔ ارے اہل حرم میں گریہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ انا للہ۔ بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ اس ذکر محمد والے محمد کے ذریعے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما۔ بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ گزشتہ سالوں میں جو ہمارے درمیان تھے اور عزاداری کر رہے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، میرے معبود تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اس ذکر محمد والے محمد کے ذریعے سے ان کے درجات میں اضافہ فرما۔ میرے معبود تمام ہی مومنین مومنات کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ امت مسلمہ کو ایک امت کی شکل میں پیار و محبت اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ امت کے درمیان جو نفرتیں ہیں، جو اختلافات ہیں، ان سب کو مٹا کر کے اسلام کی حفاظت کے لیے اس امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرما۔ بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ میرے معبود جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں، ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ اہل بیت کے چاہنے والے پوری دنیا میں عزاداری کر رہے ہیں، میرے معبود ان عزاداری کرنے والوں کی، ان تعزیہ بنانے والوں کی، تعزیہ اٹھانے والوں کی اور تعزیے کو جو ہے کربلا تک پہنچانے والوں کی، سبھی کی حفاظت فرما۔ بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ میرے معبود کربلا میں سب سے بڑا مجمع کربلا کے میدان میں، کربلا کے شہر میں جمع ہوگا 40 پر، میرے معبود تمام ہی کربلا جانے والوں کی حفاظت فرما، کربلا کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے درمیان جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے کاروبار ہیں انہیں کاروبار عطا فرما، جو کاروبار رکھتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر، جسے ہم نذر کہتے ہیں، شہداء کے لیے ہم نذر کے طور پر یہ سورہ پڑھتے ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کے طور پر پڑھتے ہیں، تو لہذا تمام ہی شہداء اسلام اور 1-2 نام بھی مرحومین کے آئے ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے گا۔ ظہیر احمد ابن نذیر احمد مرحوم اور محمد رضا کیا ہے؟ معراج، اچھا معراج فاطمہ بنت نذیر احمد، ان دونوں مرحومین کے لیے بھی ان کو بھی نیت میں رکھ کر کے سوروں کی تلاوت فرما لیں۔ صراط الذین